مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے کائنات میں ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض فضیلتیں دیں. انسان کو ساری مخلوق سے افضل بنایا، اپنا نائب بنایا اور انسانوں میں سے درجات دیے، نبی اور رسول بھیجے، اور ان رسولوں اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوری کائنات میں افضل ترین وجود اللہ رب العزت کی مخلوق میں اگر کوئی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. رب نے اس کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں کیا ہے. اپنے شاہکار وجود کے چرچے، عظمتیں، شانیں، رفتیں جگہ جگہ بیان کی ہیں. سوچئے اللہ رب العزت جو بے نیاز ہے، خالق کائنات ہے، جب وہ اپنے حبیب کی شان اور رفتیں اور عظمتیں جگہ جگہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو ہم مومنوں کو جو آپ کے ماننے والے ہیں، ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر لمحے آقا کی شان بیان کریں، عظمتیں بیان کریں، چرچے کریں، تذکرے کریں. اور اس لیے نہیں کہ ہمارے کرنے سے ان کی نعوذ باللہ کوئی شان میں اضافہ ہوگا. ان کی شان تو خالق بڑھا رہا ہے، ہم تو خدا کی سنت میں شامل ہو کر اپنے آپ کو معتبر کرتے ہیں. ہمارا قد کاٹ بڑھ جاتا ہے، ہماری وقت بن جاتی ہے. ہمیں جو انسان بنایا، جو سمجھے کہ ہم اس کا حق ادا کر دیتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ جملے کہتے ہیں، ورنہ وہ تو محتاج نہیں ہیں. ساری مخلوق بھی ختم ہو جائے، رب ان کی تعریف کر رہا ہے. بڑی خوبصورت روایت یاد آئی حضرت ابن عباس کے حوالے سے. بعض علماء نے اسے کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت اور مقام کیا ہے. کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب مجھے خلت بخشی، مجھے تخلیق کیا، تو 18,000 سال عرش بری کے نیچے مجھے کھڑا رکھا. کہتے میں کھڑا رہا. 18,000 سال کے بعد رب نے مجھ سے کلام کیا، ما خلقہ کا، تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ تو نے پیدا کیا ہے، تو خالق ہے میرا، تو مالک ہے، تو نے مجھے تخلیق کیا ہے. تو جبریل کہہ لیں گے اس کے بعد پھر 18,000 سال کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا، بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کہتے میں نے کہا تو مالک ہے، تو خالق ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں. کہتے پھر خاموشی ہو گئی. پھر عرصہ گزر گیا. پھر رب نے پوچھا کہ بتا تجھے پیدا کس نے کیا اور تو کون ہے؟ کہتے میں نے پھر عرض کی کہ مالک تو ہی ہے، خالق سب کا، تو ہی پیدا کرنے والا، تو ہی رازق ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں. کہتے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے درست کہا،
کہتے جب یہ جملہ سنا تو جبریل کہتے کہ میں نے جرت کی، ہمت کی اور رب سے سوال کر دیا کہ اے خالق کائنات، اے رب العالمین، تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو تخلیق کیا ہے؟ مجھ سے پہلے بھی کو پیدا کیا ہے؟ تو آواز آئی کہ ذرا آنکھیں کھول اور سامنے دیکھ۔ جبریل کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی، سامنے نور کا حالہ تھا، نور، اور اس نور کے چاروں طرف 4 اور نور تھے۔ کہتے میں نے سوال کیا یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ تو رب نے کہا کہ یہ اس کا نور ہے جس کی وجہ سے تجھے پیدا کیا ہے، یہ اس کا نور ہے جو میرا حبیب بن کر آئے گا، یہ اس کا نور ہے جس کی خاطر میں نے زمین و آسمان کو تخلیق، سب کچھ اسی کی وجہ سے پیدا کیا جائے گا، وہی ہے میرا محبوب، وہی میرا کہہ لیں کہ سب کچھ شاہکار بن کر آئے گا۔ تو جبریل کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ تو تیرا حبیب ہو گئے، یہ جو 4 نور اور ہیں یہ کون ہیں؟ تو رب نے فرمایا تجھے خبر نہیں، یہ دائیں جو ہے یہ ان کے وزیر ابو بکر ہیں، یہ بائیں ان کے وزیر عمر خطاب ہیں، یہ سامنے ان کے حبیب عثمان غنی ہیں، یہ پیچھے ان کے چچا زاد مولا علی ہیں۔ تو جبریل کہتے میں نے کہا یا اللہ یہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ تو اللہ نے کہا جو ان کو اپنا دوست رکھے گا میں اسے اپنا دوست رکھوں گا، جو ان سے بغض کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا، جو ان سے پیار کرے گا میں اسے بہشت میں دوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں اس کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت ہے وہ حبیب خدا کہ رب نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا کیا اور انہی کے نور سے پھر کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ تو اتنا بڑا وجود، رب ان کی تعریف کر رہا ہے، رب ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شان کی عظمت کے مختلف حوالے قرآن ہمیں دے رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ اے ماننے والو ہمیشہ اپنے نبی کی عظمتوں کا اعتراف کرتے رہو، جو بھی عظمت دیکھو مان لو، شک نہ کرنا، کبھی اس پر وسوسے کا شکار نہ ہونا، ہر عظمت ان کی ہے، کیوں کہ دینے والا میں ہوں، میرے عطا کرنے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ جب مجھے رب العالمین مان رہے ہو تو پھر جس کو جو چاہوں میں عطا کروں کون روکنے والا ہو سکتا ہے؟ نہ میں کسی کا پابند ہوں، نہ کسی کوئی مجھے مجبور کر سکتا ہے، جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اس لیے جس کو جو دے دوں وہ میری مرضی ہے۔ اگر اپنے حبیب کو میں نے ساری شانیں عطا کی ہیں تو تم شک نہیں کر سکتے ہو، اگر وہ خود کہتے کہ میں نے یہ مقام حاصل کیا تو شک ہو سکتا تھا، سب کچھ تو ہم عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی عظمتوں کا اعتراف، مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمتوں کا اعتراف کرتا رہے، اور صرف اعتراف ہی نہ کرے، ان کے اعتراف کے بعد شان کو بیان کرتا رہے، ان کا ذکر کرتا رہے، بیان کرتا رہے آپ کے شان کو، پھر مومن کامل بنتا ہے کہ ان کی عظمتوں کے سامنے جھکے اور ان کی شان میں جو ہے اپنی کلمات ادا کریں۔ صحابہ اکرام یہی کرتے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سے ہم سیکھ رہے ہیں، سورۃ الکوثر پچھلے 2 جمعہ میں اس پر اسے سمجھنے کی کوشش کی، کچھ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات اتارے ہیں، آپ کی رفتیں بیان کی ہیں، آپ کے تذکرے کیے ہیں، آپ کو اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ آج سورہ والضحیٰ کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفت کی انتہا ہے۔ ایک نئے انداز سے میرے نبی کی شان کا اظہار کیا گیا ہے، ایک نئے پہلو سے، ایک نئے زاویے سے عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے، شان مصطفیٰ کا اظہار ہے، رفت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ اور قربان جائیں قرآن کے انداز پر ایسے بلیغ اور خوبصورت انداز سے عظمت مصطفیٰ بیان کی ہے، جملہ ایک ہے لیکن انتہا اس جملے میں شان کی بیان کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے، اور دور ابتدائی دور ہے، ابھی اسلام شروع ہوا ہے، ابھی آپ نے تبلیغ شروع کی ہے، اس دور کی یہ صورت ہے جب یہ نازل ہوئی ہے۔
ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی. دو طرح کی روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق کہ آپ اس کلام کو سن کر آپ کو سرور ملتا تھا، وہ وحی آتی تو آپ کا دل شاد ہوتا، آپ اس سے بڑے مانوس ہو گئے. کچھ دن وحی کا سلسلہ رک گیا، اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، وحی کا رک جانا. اور علماء اکرام مفسرین اکرام کہتے ہیں یہ عرصہ زیادہ بھی نہیں ہے، مختلف اختلاف کے ساتھ 15 سے لے کر 40 دن کا وقفہ ہے کہ وحی نازل نہیں ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا کہ وہ کلام جو مجھے سکون بخشتا تھا، رب مجھ سے ہم کلام ہو رہا تھا، اس میں تعطل کیوں آ گیا؟ آپ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. تو آپ کی چچی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی جو ساتھ رہتی ہے گھر میں، وہ روز دیکھتی تھی آپ کو. تو اس نے ایک دن نعوذ باللہ من ذالک ایک جملہ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ. یہ ایک جملہ اس نے کہا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کے پچھلے پہر عبادت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے تھے. چند دن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ نے وہ عبادت نہیں کی. تو ام جمیل روز دیکھتی تھی اوپر سے کہ یہ روز کھڑے نہیں ہو رہے، چند دن ہو گئے ان کو عبادت نہیں کر رہے. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. یہ جملے اس نے کہے، اس کے جواب میں یہ پوری صورت نازل کی گئی ہے. یہ صورت کا پس منظر ذہن میں رہے کہ ایک جملہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی توہین میں کی گئی ہے کہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ، آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا. رب کو میرے نبی کی شان میں گستاخی پسند نہیں آتی. وہ فوراً اس کا جواب دیتا ہے، فوراً اس کا جواب دیتا ہے. سورۃ الکوثر میں بھی یہی ہوا کہ ایک جملہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ بیٹا نہیں رہا، اب نسل نہیں چلے گی. رب نے سورت نازل کر دی، کہہ رہے گستاخ تو کن کو کہہ رہا ہے؟ ارے جن کو ہم نے کثرتیں عطا کر دی. یہاں کمی نہیں ہے، کثرت ہی کثرت ہے. اور کثرت کو یہ ایک پہلو میں نہیں ہے، جس بھی زاویے سے دیکھو گے کثرت میرے نبی کی ہے. اور یہاں بھی قرآن نے وہی انداز اختیار کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. قرآن پہلے آپ کی عظمتیں بیان کرتا ہے، آپ کی شان کا اظہار کرتا ہے، اور پھر ایک جملے میں کہنے والوں کو رد کرتا ہے. فرمایا والضحیٰ، واو قسمیہ ہے، قسم کھا رہا ہے رب، پروردگار عالم اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہا ہے. والضحیٰ، قسم ہے روشن دن کی. ضحیٰ کے بڑے معنی کیے گئے. عام معروف معنی ہے دن، چاشت کا لمحہ جو ہوتا ہے جب سورج نکل آتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، اس لمحے کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. لیکن مفسرین اکرام نے یہاں پر 2-3 آراء رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں ضحیٰ سے مراد صرف ایک لمحہ نہیں ہے، کیونکہ آگے لیل کا ذکر آ رہا ہے، تو رات کے مقابلے میں جب دن کا ذکر کیا جائے تو پورے دن مراد ہوتا ہے کہ پورے دن کی قسم ہے، روشن دن کی قسم، جو سارا دن روشن رہتا ہے اس کی قسم ہے. ایک معروف معنی یہ کیا جاتا ہے. لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تفسیر عزیزی میں بڑا خوبصورت اس کے 2-3 معنی رکھے ہیں بڑی محبت سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں، بڑی محبت سے انہوں نے کہا کہ علماء کے 2-3 قول ہیں اس پر. وہ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں فرمایا دن کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے، واللیل اذا سجا، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جہاں ضحیٰ سے مراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے، ولادت مصطفیٰ کے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے. اے حبیب جب تو دنیا میں جلوہ گر ہوا اس دن کی عظمتوں کی قسم کھاتے ہیں. جب رب کا حبیب دنیا میں آیا تو رب اس دن کی قسم کھا رہا ہے، اس دن کی قسم. اور رات، وہ کہتے ہیں رات سے مراد ہے شب معراج، کہ جب آپ عروج پر جائیں گے، رب کے حضور میں جائیں گے، اس رات کی قسم ہے جب ساری بلندیاں آپ کے قدموں کو چھو لیں گی. دن وہ جب آپ تشریف لائے اس کی قسم.
اور رات وہ جب آپ انتہاؤں میں پہنچیں گے رب کے قرب میں، دونوں کی قسم۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نبی دن سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور علم کی قسم ہے کہ حبیب آپ کو اتنا علم دیا ہے، علم کی روشنی ایسی دی ہے جس سے سارے مخفی خزانے آپ کے سامنے واہ ہو گئے، راز کھل گئے ہیں، منکشف ہو گئے ہیں آپ پر، اور لیل آپ کی عفو درگزر کا وہ خلق ہے کہ جو آپ کی امت کے گناہ گاروں کے عیبوں کو ڈھانپ لے گا، عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ایک بڑا خوبصورت ترجمہ کیا انہوں نے، یہی اکثر علماء نے اسی پر، علامہ محمود آلوسی نے بھی اسی کو ترجیح دی، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اسی کو ترجیح دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے، رب کہہ رہا ہے اے پیارے تیرے روشن چہرے کی قسم، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، والضحیٰ، روشن چہرے کی قسم، اس سے زیادہ روشن دنیا میں وجود ہی کوئی نہیں، اتنا چمکتا چہرہ ہے اے حبیب، سورج اور چاند بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر شرما جائیں، وہ روشن چہرہ ہے، اس روشن چہرے کی قسم کھاتے ہیں۔ اور روشن چہرہ ہے یا نہیں کہ عیسائی آئے، پادری ان کے آئے کہ آج محمد عربی سے مقابلہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ گھر سے تشریف لائے، باہر نکلے تو ان کے بڑے پادری نے پوچھا یہ کون ہے جو آگے آگے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے ساتھیوں سے کہا چلو واپس چلیں۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ ہم تو مقابلے کے لیے آئے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کے پاس علم ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، سوال کرنے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، چلو واپس چلو، ان سے مقابلہ نہ کرو۔ سارے چھوٹے پادری حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا ایسا روشن چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اس چہرہ انور کی قسم جسے دیکھ کر دشمن بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے، جس کے چہرے کی تابانیاں اتنی ہیں کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے واپس لوٹتا نہیں ہے، کھو جاتا ہے اس چہرے کے حسن میں۔ صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رب روشن قرآن کی آیات نازل نہ بھی کرتا، آپ کا رخ انور ہی ہدایت کے لیے کافی تھا، چہرہ ہدایت کے لیے کافی تھا۔ قرآن اس چہرے کی قسم کھا رہا ہے کہ پیارے، دنیا ساری میں نے بنائی، کائنات ساری میں نے تخلیق کی، میرا حسن سب میں حسن میں نے پیدا کیا، لیکن اس سب میں جو کمال حسن ہے وہ تیرے چہرے میں رکھا ہے، اس لیے تیرے چہرے کی قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رب نے آپ کے حسن کے سارے جلوے نہیں اٹھائے، سارے نقاب نہیں اٹھے۔ اگر سارے نقاب الٹا دیے جاتے تو تاریخ کہتی ہے کہ کوئی بھی برداشت نہ کر سکتا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو اٹھتا ایک بھی نقاب تیرا۔ ایک بھی حجاب اٹھ جاتا تو طور رب کی تجلی کا ایک ذرہ پڑا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ارے یہاں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تابانی ابھی ایک جھلک نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کہتے تھے اتنا آپ کے چہرے پر ملاحت، روب اور وقار ہوتا تھا کہ آنکھیں براہ راست لگاتار دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، اے پیارے اس چہرہ انور کی قسم، اس روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم۔ اور یہاں شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اے پیارے جب آپ کی زلف عنبری لہراتی ہے تو اس کی قسم کھا رہا ہوں، چہرے کی قسم ہے، آپ کی زلف کی قسم ہے، کیونکہ آپ کے وجود میں سارے حسن سمو دیے گئے۔ کتنی شان بیان کر دی ہے، 2 لفظوں میں میرے نبی کی شان کی انتہا بیان کر دی گئی کہ چہرہ ایسا ہے کہ لوگوں کہاں بھاگے پھرتے ہو، کہاں خوبصورتیاں تلاش کرتے ہو، ارے آؤ چہرہ مصطفیٰ کی طرف تمنا کرو، لو لگاؤ کہ رب وہ چہرے کی زیارت عطا کر دے۔ دنیا تڑپتی ہے یا نہیں تڑپتی؟ آج بھی انسان کی خواہش کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ ہو جائے، ایک جھلک
پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا، ایک جھلک دیکھی تھی تو تڑپ اٹھے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کے چہرے کی شان ہے، وہ حسن، وہ کمال آپ کے چہرے کا کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، لفظ اس کے کہلے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تو قرآن کہتا ہے آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلف عنبری کی قسم۔ اور زلف کی کیا بات کریں، حضرت خالد بن ولید جنگ چھوڑ کر زمین پر اپنی پگڑی ڈھونڈ رہے ہیں، امامہ، ساتھیوں نے کہا سپہ سالار کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا امامہ گر گیا اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا گمسان کی جنگ ہے، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے، یہاں کسی کو سر کے امامے کی فکر رہتی ہے؟ یہ کیا کام کیا آپ نے کہ گھوڑا چھوڑ کر نیچے آ گئے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں وہ کتنا قیمتی امامہ ہے۔ کہا ہوا کیا ہے اس میں؟ کہا تم سمجھتے ہو خالد فتح یاب ہوتا ہے، رب کی عزت کی قسم خالد نہیں، اس امامے میں میرے نبی کا ایک بال ہے جو مجھے فتح دیتا ہے۔ ایمان یہ ہے، اس زلف عنبری کی یہ کیفیت ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کفار نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا، عروہ بن مسعود ثقفی، کہ جاؤ ذرا جائزہ لے کر آؤ کہ مسلمان کس نیت سے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے اندر کیا سوچ ہے۔ وہ آیا، گھوما پھرا، لوگوں سے ملا، اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے، اس نے منظر دیکھا، واپس گیا اور جا کر مکے والوں سے کہنے لگا مکے والوں محمد عربی کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تم ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ان کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، بادشاہوں کی بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، جو منظر میں آج دیکھ کر آیا ہوں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہ کیا دیکھا ہے ہو؟ اس نے کہا وہاں پر ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، وہ وضو کرنے لگے تو وہ جو پانی منہ میں ڈال کر غرارہ کر کے پھینکتے تھے اس کا ایک قطرہ بھی ان کے ساتھی زمین پر بہنے نہیں دیتے تھے، ہاتھ آگے بڑا بڑا کر اپنے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر ملتے، سینے پر ملتے، سر پر ملتے تھے۔ مکے والوں جو ان کے اگلا ہوا منہ کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ خون کہاں بہانے دیں گے؟ یہ جو آپ کی شان اور عظمت ہے۔ اور ایک دفعہ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ نے بال ترشوائے تو صحابہ اکرام جمگٹے کی صورت میں چاروں طرف کھڑے ہیں، بڑھ بڑھ کر ایک بھی آپ کے منہ مبارک کا ایک بھی حصہ زمین پر نہیں گیا، صحابہ نے سنبھال لیا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹا جب لحد میں اتار دینا، قبر بند کرنے لگنا تو اس سے پہلے ایک کام کرنا۔ کہا پوچھا ابا جان کیا؟ فرمایا یہ بال ہے میری آنکھ میں رکھ دینا۔ کہا ابا جان یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے سرکار کے چہرے کے ریش مبارک کا بال ہے، مجھے حصے میں آیا تھا۔ کہا ابا جان اس سے ہوگا کیا؟ کہا حشر قبر کی ساری ہولناکیاں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور وہاں مجھے آسانیاں مل جائیں گی۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا۔ واللیل اذا سجا، قرآن کہتا ہے میرے نبی کی زلف عنبری کی قسم ہے، ما ودک ربک وما قلی۔ اے پیارے، یہ کہتے ہیں کہ خدا نے چھوڑ دیا، نہ رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ رب تو آپ پر کرم کر رہا ہے، آپ پر اپنے انوارات کی بارشیں اتار رہا ہے، آپ کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ جس طرح دن میں حکمتیں ہوتی ہیں رات میں بھی ہوتی ہیں، یہ آنا جانا، یہ وقفہ، یہ رب کی حکمتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کب وہی اتاری جائے گی کب نہیں اتاری جائے گی، یہ انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ رب نے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرما دیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے آپ کا ہر لمحہ جو آ رہا ہے گزرے ہوئے لمحے سے بڑھ کر شان لے کر آ رہا ہے، عظمتیں لے کر آ رہا ہے، رفتیں لے کر آ رہا ہے۔ آپ کا ہر لمحہ آپ کی شان کو بلند کرتا جا رہا ہے، ہر لمحے عظمتیں بلند۔ اور یہ ذہن میں رکھیے یہ کس وقت نازل ہوئی ہے؟ ابھی اسلام کی شروعات ہیں، گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کافر ان پر ظلم کر رہے ہیں اور آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ختم کر دیں گے، چاند ایک تو ہیں، مار دیں گے ان کو، ختم کر دیں گے، یہ ختم ہو جائے گا دین۔ دشمن ان کو ختم کرنے کی سوچ رہا ہے اور انہیں ختم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔
کہ چند افراد ہیں، اور رب کہہ رہا ہے اے پیارے آپ کا ہر لمحہ آپ کی شان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت نے جو فتوحات حاصل کرنی تھی، جو آپ کی امت نے علاقے فتح کرنے تھے، وہ سارے آپ پر منکشف کر دیے، آپ کو دکھائے، آپ نے دیکھے تو آپ مسکرا اٹھے، میرے نبی مسکرائے تو رب نے جبریل کو یہ آیت دے کر بھیجا، جاؤ پیارے کو جا کر کہو یہ تو صرف ایک حصہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے صرف فتوحات ہی نہیں، آپ کا ہر لمحہ شان میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، آپ کی عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، آپ کی شان میں اضافے ہوتے چلے جائیں گے، کوئی لمحہ بھی آپ کا کمی کا لمحہ نہیں ہے، پچھلے ہوئے گزرے لمحے سے بڑھ کر آنے والا لمحہ ہے۔ اور دیکھ لیجیے آج کون سا قریہ، کون سی بستی، کون سا علاقہ ہے جہاں ذکر مصطفیٰ نہیں ہو رہا، اور قربان جائے رب کے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑ دیا ہے۔ جب بھی اذان ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے میرے نبی کا ذکر بھی ساتھ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کا نام نہ لیا جائے۔ اور علماء تو بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں آپ کلمہ کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ یہ ایک حصہ ہے، آخر میں اللہ آیا، اور دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، درمیان میں اللہ اور محمد ہے۔ رب نے اپنے نام کے ساتھ نام کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے کہ جدائی نام میں بھی برداشت نہیں ہے، کہ میرے محبوب کا نام میرے نام سے جڑا رہے، تو وہ عظمت شان دی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ وہ عظمتیں رفتیں آپ، اور یہ صرف آپ ہی کی نہیں ہیں، جو جو آپ سے جڑتا چلا گیا اس کو بھی شانیں ملتی چلی گئیں۔ دیکھ لیجیے آپ، وہی مکہ ہے جس کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جاتا ہے، پتھر رکھ کر ہنٹر مارے جاتے ہیں، تپتی دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہی مکہ ہے۔ دن بدلتے ہیں، میرے سرکار سے جڑ گئے بلال، دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے آپ کی شان میں اضافے ہوں گے، جو آپ کو مانتا چلا جائے گا اس کی بھی شان میں اضافہ ہوگا۔ وہی مکہ ہے، فتح ہو گیا ہے، سارے کافر سردار سامنے کھڑے ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں بلال کو بلاؤ۔ بلال حاضر ہوئے، کہا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر آج اذان تم دو گے۔ ان سارے سرداروں کو بتانا یہ ہے کہ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں، کیوں؟ اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حبیب تیری شان میں اضافے ہو رہے ہیں، جو جو جڑتا چلا جائے گا وہ بھی بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کے بھی مقام بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا تھے صحابہ اکرام؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، کفر ڈرتا ہے ان کے نام سے، بیت المال کے اونٹ چروانے کے لیے گئے، اونٹ چر رہے تھے، حضرت عمر ایک طرف بیٹھے رو رہے ہیں، خادم نے کہا حضرت کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ دن یاد آ گئے، مجھے وہ دن یاد آ گئے، میرا باپ مجھے 4 اونٹ دیتا تھا کہ جاؤ چرا کر لاؤ، میں لے کر آتا، کبھی ایک بھاگ جاتا اس کے پیچھے بھاگتا پکڑ کر لاتا، دوسرا صحرا کی طرف بھاگ جاتا، میں اسے پکڑ کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، فرمایا 4 اونٹ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، میں تھک جاتا تھا ان کو قابو کرتے ہوئے، میرے نبی کی شان اور عظمت اور مقام دیکھو، ان سے وابستہ ہو گیا ہوں، اب کتنے اونٹ چر رہے ہیں اور میں آرام سے بیٹھا ہوں، کوئی بھی مجھے تھکا نہیں رہا ہے۔ یہ دامن مصطفیٰ کا فیض ہے کہ آج جانور بھی میرے حکم کے پابند ہو گئے ہیں، تو جو جڑ جاتا ہے رب اس کی شان میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو بلند کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے، یہ ذکر رب کو پسند بہت ہے، اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا ہر لمحہ۔ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، دشمنی عروج پر ہے، ایک دن آپ نے کعبے کے کلید بردار کو بلایا، عثمان غالباً اس کا نام ہے، چابی اس کے پاس تھی دروازے کی، آپ نے اس سے کہا کہ یہ دروازہ کھول دو کعبے کا، میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی نفرت کے ساتھ بڑی توہین آمیز لہجے میں انکار کر دیا کہ آپ کو کیوں دوں
دشمن تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، بڑی توہین کے ساتھ انکار کیا۔ میرے نبی نے ایک جملہ کہا کہ عثمان یاد رکھنا ایک دن وہ آنے والا ہے کہ یہ چابی تیرے سمیت میرے قدموں میں پڑی ہوگی۔ یہ جملہ میرے سرکار کی زبان مبارک سے نکلا۔ سرکار نے ہجرت فرما لی، مدینہ چلے گئے، مکہ فتح ہوا تو سارے کافر سامنے تھے، یہ بھی چھپا ہوا کھڑا تھا۔ حضرت عمر کو خبر تھی کس نے میرے سرکار کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آپ تلاش میں تھے، پکڑ لیا اسے، گردن سے کھینچ کر زور سے دھکا دیا، میرے سرکار کے قدموں میں آ کر گرا اور چابی میرے سرکار کے قدموں میں پڑی۔ آپ مسکرائے، کہا عثمان میں نے تجھے کہا تھا ایک دن تو اور یہ چابی میرے قدموں میں پڑی ہوگی، دیکھ لے آج یہ منظر۔ وہ کانپنے لگا، کانپتا کانپتا کہا کھڑے ہو جاؤ، اب کانپ رہا ہے کہ آپ فاتح ہیں اور میں آپ کی شان میں گستاخی کر چکا ہوں، میں نے آپ کو جواب دیا ہے، آج فاتح نامعلوم کیا سلوک کرے گا، آج تو خیر کی امید نہیں ہے۔ کانپتا کانپتا کھڑا ہوا، ادھر تو در مصطفیٰ تھا، ادھر تو رحمت عالمین کی رحمت جوش پر تھی۔ فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو، آؤ دامن اسلام میں، کلمہ پڑھو، قیامت تک کے لیے چابی میں تیرے خاندان کو لوٹاتا ہوں۔ رحمت جوش پر تھی، فرمایا چابی تیرے گھر میں رہے گی، تیرے خاندان میں رہے گی۔ آج بھی کعبے کے دروازے کی چابی اسی خاندان میں ہے۔ میرے نبی کی عطاؤں کی انتہا دیکھیے، جب عطا کرتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں کیونکہ کمی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ ایک دن وہ تھا کہ کعبے کا دروازہ نہیں کھول رہا تھا، آج خود چابی سمیت میرے نبی کے قدموں میں پڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے نبی کی شان میں اضافے ہوتے چلے جائیں گے، بلندیاں آتی چلی جائیں گی، ہر لمحہ آپ کی شان میں اضافہ کرے گا، کوئی بھی لمحہ آپ کی عزت میں کمی لے کر نہیں آنے والا، ہر لمحے آپ عظیم سے عظیم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں کہ رب کہہ رہا ہے ہم آپ کی شان کو بڑھا رہے ہیں، ہم آپ کے مرتبے کو بڑھا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کے آنے والے لمحے کو گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ عظمت والا کر دیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ہم بھی اپنے نبی کی عظمتوں کا اعتراف کریں، جھک جائیں آپ کی عظمتوں کے سامنے، جو بھی شان دیکھیں نبی کی تسلیم کر لیں، اور صرف تسلیم ہی نہ کریں اس کے چرچے بھی کریں، ذکر بھی کریں، جہاں بیٹھیں ان کا ذکر کریں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول سن لیجئے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مجلس جس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو اور جس کی انتہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، فرمایا قیامت کے دن ان مجلس والوں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ فرمایا حسرت کا باعث بنے گی قیامت میں کہ کاش ہم نے ذکر رسول کیا ہوتا، کاش ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہوتا۔ اپنی مجالس میں ذکر رسول کا کیجئے، اپنے نبی کے تذکرے کیجئے، جہاں بھی چار افراد بیٹھیں، دو بیٹھیں، میرے نبی کا تذکرہ کیجئے۔ رب قرآن میں جگہ جگہ ان کے تذکرے کر رہا ہے، تو ہمارا زیادہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، فرض بنتا ہے ہمارا کہ اپنے نبی کے تذکرے کرتے رہیں، اس ارادے یقین کے ساتھ کہ ان کا ذکر کریں گے تو رب کی نظر میں ہمارا مقام بڑھتا چلا جائے گا، معتبر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ کر عظمت مصطفیٰ کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر مصطفیٰ میں ہمیشہ مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك